مسجد میں شادی ہوتی ہے ایک ہندو لڑکی کی، اور جتنے نمازی سارے براتی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچا اور اچھا واقعہ سنیے، سبق ملے گا آپ کو، اور سننے کے بعد کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ محلے کی مسجد، جو مسجد محلے کی تھی، وہ اس کو شہید کر کے بڑی مسجد تعمیر کرنا تھا۔ مولوی صاحب نے سب کو بلایا، جو قاری صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، سب سے کہا بھائی سب نے اپنے اپنے محلے میں چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ وہ سب چلے پڑے، اور اپنے محلے میں جاتا ہے مولوی باقر۔ مولوی باقر ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے، اس دروازے سے ایک لڑکی نکلتی ہے، انتہا کی خوبصورت ہوتی ہے۔ مولوی باقر انتہائی شریف انسان تھا، اسے دیکھ کے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا، اور لڑکی کے چہرے پہ ایسے مار کے نشان تھے، آنکھیں اور چہرہ نیلا ہو گیا تھا۔ مولوی لڑکی کو دیکھتا رہا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی پوچھتی ہے مولوی صاحب کیا چاہیے؟ اب مولوی باقر ایک دم پریشان ہو کے بولتا ہے، ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں شہید کر کے، ہم کو مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ چاہیے۔ وہ لڑکی نے اپنے ہاتھ اندر کیے ہیں، اور اپنے دونوں کنگن اتار کے ٹوکری میں ڈال دیے۔ اب مولوی باقر حیران پریشان ہکا بکا، اور لڑکی نے دوبارہ بند کر دیا۔ اب وہاں سے آگے تھوڑا گیا ہے تو اس کا دوست مل گیا۔ وہ کہتا ہے اس گھر سے کیا ملا ہے؟ کہتا ہے اس گھر سے چندہ ہی ملنا تھا، اور کیا ملنا تھا؟ کہتا تو جانتا ہے کس کا گھر ہے یہ؟ کہتا نہیں۔ وہ کہتا رشید الشیدہ کا گھر ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو چونا لگایا ہے، یہ لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے، ڈبل شاہ بھی کہتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور کہتا ہے ڈبل کر کے دوں گا، کسی کو پیسے دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، اکثر یہ اس کے گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا پیٹتا بھی ہے۔ کہتا اچھا۔ وہ سمجھ گیا جس کی بیوی کے چہرے پہ نشان تھے نا، وہ اسی مار کے تھے۔ اب یہ حیران پریشان، اب دوست کو نہ بتایا کہ اس عورت نے سونے کے کنگن دیے دو۔ بڑا پریشان، اب سوچتا ہے یہ تو خود کتنا فراڈی ہے، اس کی بیوی اتنی بڑی چیز کیسے دے سکتی ہے مسجد تعمیر کے لیے؟ اس کو غلطی لگ گئی ہے، میں اسے واپس کروں گا۔ اس کے دوست نے بتایا تھا اس کے شوہر سے بچنا بڑا خطرناک آدمی ہے۔ مولوی کو اپنی عزت کا بھی سوال تھا، سوچا کہیں اس کے شوہر نے دیکھ لیا، گالی گلوچ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا۔ اس کے سامنے، گھر کے سامنے ایک دکان تھی، وہاں بیٹھا رہتا اور ٹائم دیکھتا رہتا ہے کب اس کا شوہر آتا ہے اور کب اس کا شوہر جاتا ہے، لیکن ٹائمنگ میچ نہ ہو رہی تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، جو لڑکی ہے وہ برقع پہن کے کہیں جا رہی ہے۔ مولوی نے بھی کیا سوچا، اس کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکی نے غور کیا، وہی لڑکا جو چندہ لینے آیا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اب لڑکے نے نا اپنا فون کان میں لگایا تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس لڑکی سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے محترمہ، میں اب بہت دن سے آپ سے ملنے کے لیے بڑا بے قرار ہوں، آپ نے اس دن شاید غلطی سے اپنے سونے کے کنگن دے دیے ہیں۔ کہتی میں نے غلطی سے نہیں دیے، مسجد کی تعمیر کے لیے دیے ہیں۔ اب یہ مولوی باقر کہتا ہے کہ آپ جانتی ہیں اس کی قیمت کتنی ہے؟ وہ کہتی ہاں، لاکھوں میں ہوگی۔ لڑکا کہتا ہے میں نے سنیارے کو چیک کرایا، کنگن بھی اصلی ہیں اور قیمت بھی 5 لاکھ سے اوپر پڑتی ہے، اتنی رقم تو آج تک کسی بڑے سخی نے بھی نہیں دی، تو آپ نے اتنی ہمت کی ہے، میں یہ کنگن نہیں لے سکتا، اگر میں مسجد میں بتاؤں گا کنگن کہاں سے لیے تو بھی بتانا پڑے گا آپ نے دیے ہیں، تو وہ لوگ بھی شک کریں گے، یہ کنگن اپنے واپس رکھ لیں۔ اتنے میں لڑکی نے ایک رکشے میں بیٹھ گئی اور چلی گئی۔ مولوی باقر پھر واپس آ گیا۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے، اب مولوی باقر اس کو اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دن رات اس کے ذہن میں وہی خیال آتے رہتے ہیں، عورت کا چہرہ اور چہرے پہ نشان تھے، اتنی خوبصورت لڑکی کو کیسے کوئی مار سکتا ہے، اور اتنی سخی لڑکی، اس کے پاؤں کی چپل ٹوٹی ہوئی ہے، گھر کی حالت خستہ ہے، اور کنگن دے دیے سونے کے جن کی قیمت 5 لاکھ ہے۔ مولوی باقر بڑا پریشان، ایک دن چھت پہ کھڑا تھا، چھت پہ کھڑا تو دیکھتا ہے کہ دور ایک چھت پر نا کوئی مرد اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ مولوی باقر نے اندازہ لگایا کون سا گھر ہو سکتا ہے۔ اب جب اندازہ لگایا تو معلوم پڑا تو وہی گھر ہے جس گھر میں جس عورت نے 2 کنگن دیے تھے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، موبائل کے کیمرے کو زوم کیا، زوم کر کے یہ تو پتہ چل گیا کہ مرد عورت کو مار رہا ہے، اور فیس واضح نہیں ہو رہا تھا۔
اب لیکن مولوی باقر کو سمجھ آ گئی یہ آدمی پاگل ہے، اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کتنی اچھی اور کتنی پیاری بیوی ہے۔ اب نا اس کے ذہن میں کوئی ترکیب آتی ہے، یہ گھر سے نکلتا ہے، بھاگا بھاگا جاتا ہے اور اس کے گھر کے باہر زور سے نا دروازہ پیٹتا ہے اور دروازہ پیٹ کے فوراً بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص نیچے آتا ہے تو باہر آ کے دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں ہے، تو مولوی باقر سمجھتا ہے کہ نا چلو اس کی بیوی کو بچنے کو ٹائم مل جائے گا، کہیں چھپ سکتی ہے تاکہ مار نہ پڑے، اور اس عورت کے بارے میں نا کافی سوچتا رہتا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، اسے وہ عورت نظر آتی ہے، بازار جا رہی ہے، اور جب بھی نکلتی تھی پردہ کری نکلتی تھی، باپ پردہ ہوتی تھی، یہ اس کے پیچھے جاتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک کنگن نہ دیے نہیں ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس دن چہرے پہ نشان تھا اور اس دن میں چھت سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کا شوہر آپ کو مار رہا ہے اور میں نے دروازہ بجا کے بھاگ گیا تھا، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آخر کون ہو آپ، کیا سٹوری ہے آپ کی۔ اب یہ نا اسے کہتی ہے کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ ہندو لڑکی ہو کے مسجد کے لیے اتنی بڑا دان کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ نا ہم نا جو ہمارا خاندان ہے ہندوؤں کا، وہ ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں، یہ جو شخص ہے جو میرا شوہر ہے یہ بھی ناچ گانا سننے آتا تھا، تو اسے وہاں سے میں پسند آ گئی، اس نے میری قیمت دے کے نا مجھے خرید لیا، مجھے بڑے اچھے خواب دکھائے کہ میں تم سے شادی کروں گا، تمہیں گھر لے کے جاؤں گا، تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ ہم جیسی عورتوں سے لوگ شادی تو کرتے نہیں ہیں، آتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور گانے سنتے ہیں۔ میں بڑی خوش تھی، آخر سے مجھے شادی کر لی، شادی کرے گھر لے کے آ گیا۔ پہلے تو بڑے نخرے اٹھاتا تھا میرے، اس نے لوگوں سے پیسے لے رکھے تھے، لوگ دروازہ پیٹتے تھے اور یہ کبھی چھپ جاتا تھا، کبھی پولیس آتی تھی، کبھی لوگ آتے تھے، آخر کچھ نہ کچھ پیسے لوگوں کو دیے اس نے، اور جب پیسے ختم ہو گئے مار پیٹ کے مجھ کو کام پہ لگاتا، جا وہاں پہ جا گانا گایا، وہاں پہ جا کے ڈانس کر۔ کہتا ہے جب میں نہیں جاتی تو مجھ کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، مجھے وہ کام اچھا نہیں لگتا، اور یہ مجھ کو مار مار کے وہاں بھیجتا ہے، خود تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، لوگوں کے پیسے دینے کی وجہ سے چھپتا رہتا ہے۔ تو بس یہ میری سٹوری ہے، اور کیا جاننا چاہتے ہو؟ اور کسی کے بارے میں نا ایسے ہی نا ٹو میں نہیں رہتے، میری اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ ایک نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، کسی نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کی بدنامی ہوگی، اور میرا شوہر بہت خطرناک آدمی ہے اور بہت بدتمیز آدمی ہے، لہٰذا آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔ مولوی باقر کا دل ٹوٹ گیا، وہاں سے آ گیا۔ ادھر مسجد کا کام تیزی سے کام ہو رہا ہے، مسجد کا کام، اور مسجد کا لینٹر پڑ چکا تھا، اوپر باغ کافی ملبہ پڑا تھا، اس نے ابھی تک کنگن نہیں دیے، دونوں سونے کے کنگن اس نے ہمیں گھر میں چھپا لیے تھے۔ مولوی باقر کی کمائی بڑی اچھی تھی، اس کے لیے بھی کئی رشتے آ چکے تھے، اس کے ماں باپ کہتے تھے بھائی شادی کر لے شادی کر لے، کیونکہ مولوی باقر پڑھا لکھا لڑکا تھا، اور زیادہ تر اس کے جو کسٹمر تھے وہ یورپ کے تھے، یہ آن لائن قرآن پاک پڑھاتا تھا، آن لائن کلاس لیتا تھا زوم پہ، اور اچھے ڈالر میں پیسے آتے تھے اس کو، اسی لیے بہت سے رشتے اس کے لیے آتے تھے۔ پر اس کے ذہن میں وہ عورت بیٹھ گئی، یہ سوچتا ہے کاش وہ کنواری ہوتی، میں اس کو اسلام قبول کرا کے اس سے شادی کر لیتا۔ سلسلہ چلتا رہا، مسجد کا لینٹر پڑ چکا تھا، سامان مٹیریل پڑا تھا اوپر، تو یہ نیچے نماز پڑھ کے عشاء کی نکل رہے ہیں، تو مولوی کہتا ہے باقر مجھے کچھ نہ کھٹکا لگتا ہے، اوپر کو کھٹکا ہو رہا ہے، اس ٹائم رات نہ تو مزدور ہے اور اوپر کچھ سامان بھی پڑا ہے، ہو سکتا ہے کوئی سریا چوری کرنے والا آدمی ہو اوپر۔ اور باقی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد کا سامان کون چوری کرتا ہے؟ کہتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا لوگوں کا، کوئی نشئی ہو تو چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ اب مولوی نے اور باقی جس کے ساتھ دو تین اور لڑکے تھے، سب نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، موبائل کی ٹارچ آن کر کے جب چھت پہ گئے ہیں تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت چھت کی نکر میں ایک کارنر میں بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہے۔ اب جب اس نے اسلام پھیرا، انہوں نے جب دیکھا اس کا چہرہ، تو مولوی باقر کو دیکھ کے ہکا بکا، باقی دوستوں کو تو پتہ نہیں تھا، یہ کیا آتا ہے، تم نے تو اس دن کہا تھا تم ہندو ہو، اور یہ وہی لڑکی تھی جس نے سونے کے کنگن دیے تھے۔ وہ کہتا ہے تم نے تو مجھ سے کہا تھا تم ہندو ہو اور تم یہاں نماز پڑھ رہی ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے، سچ سچ بتاؤ۔
ورنہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور یہاں چھپ کے نماز کیوں پڑھ رہی تھی؟ وہ کہتی ہے میں آپ کو سچ سے بتاتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں چلو یہاں سے نکلو، کسی نے مسجد میں دیکھ لیا ویسی بدنامی ہو جائے گی۔ مسجد سے لے کے نکلتے ہیں باہر۔ اس کا ایک دوست تھا جو ساتھ اس کے تھا، مولوی با کر کے، اس کا گھر مسجد کے نزدیک تھا بالکل۔ اس عورت کو وہاں لے کے گئے، اس کی بہن کو بھی بلایا، ماں کو بھی بلایا، ان سے بتایا کہ ایک عورت ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ اور سب لڑکے اور اس کی ماں اور اس کی بہن اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، کہتے ہیں بتاؤ اب تم کیا سٹوری ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مجھے میرا شوہر خرید کے لایا ہے، ہم ہندو لوگ ہیں، لیکن مجھے اسلام کے بارے میں سننے سے جب اذان ہوتی ہے نا، میرے اندر دل میں نا ایک عجیب سی نا تڑپ سی ہوتی ہے کہ مسلمان کیا پڑھتے ہیں نماز میں، آخر کیا یہ 5 بار بھاگے بھاگے جاتے ہیں نماز کی طرف۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں نماز پڑھوں۔ میں نے کئی بار یہاں باہر سے نا مسجد کے صحن سے لوگوں کو پڑھتے دیکھا، کس طرح پڑھتے ہیں۔ اگر میں گھر میں پڑھتی تو شاید میرا شوہر جو ہے وہ ہے تو مسلمان، اس نے مجھ سے اسلام قبول نہیں کرایا، تو میں اب ڈر کے نا مسجد چھت کی سیڑھیاں اس طرف سے اوپر آ گئی۔ اور یہاں میں نے اکثر آ کے نا، جب سے مسجد تعمیر ہوئی ہے، ابھی کام چلتا ہے، رات کو میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں، اور جیسے جیسے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے کرتی ہوں، اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر مجھ کو اس گندے کام میں ڈال دے گا، میں اسے بچنا چاہتی ہوں۔ لو جی، وہ جو لڑکے لوگ ہیں وہ ساری بات مسجد کے امام کو بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ایسے ایسے فلاں جو آدمی ہے اس نے اس ہندو عورت کا جینا دوبھر کر رکھا ہے اور یہ اسلام بھی قبول کرنا چاہتی ہے، آپ اس کو بلائیں۔ تو اس کو بلا کے نا اس کو سمجھاتے ہیں۔ وہ آدمی ذرا بے شرم آدمی تھا، اس نے کہا اتنی اچھی لگتی ہے نا آپ لوگوں کو، میں طلاق دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو شادی کر لیں۔ لو جی، اس نے محفل میں طلاق دی آدمی نے اور چلا گیا، اور اس ہندو لڑکی سے کہتا ہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، خبردار تو میرے گھر آئی تو۔ ہندو لڑکی بیچاری پریشان تھی، ابھی پریشان تھی تو ایک دم پریشانی کو تبدیل کرنے کے لیے مولوی باقر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ وہاں پہ اسی وقت مٹھائیاں آ گئیں، سب بڑے خوش تھے۔ وہ جو لڑکی ہے جب تک اس کی عدت کے دن پورے ہوئے اس گھر میں رہی، اس دوست کے ساتھ جو گھر تھا وہاں پہ رہی، اس کی ماں اور بہن کا دھیان رکھتے رہے۔ عدت مکمل ہوئی ہے، ادھر مسجد کام کافی حد تک مکمل ہو گیا۔ اب سب لوگ سوچتے تھے کہ مسجد کا نام ہے نا وہ تبدیل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جو لڑکی نے اسلام قبول کیا نا اس کا نام ہے فاطمہ، تو فاطمہ نام ہی مسجد کا رکھ دیتے ہیں، فاطمہ تو زہرا کے نام سے، اور انہوں نے جناب مسجد کا نام ہی فاطمہ رکھ دیا۔ وہ لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا، اس کا نام ہی فاطمہ رکھا۔ پھر جب سارا کام ہو گیا، عدت مکمل ہو گئی، اس مسجد میں آ کے انہوں نے جو لڑکی تھی جس نے اسلام قبول کیا، فاطمہ، اور مولوی باقر، ان کی شادی ہوتی ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے، اور جتنے نمازی تھے نا محلے کے سارے جمع ہوتے ہیں اس خوشی کے موقع پہ، اور سارے نمازی جو براتی تھے اس کے، اور بڑا جناب ایک اچھا سما بن جاتا وہاں پہ۔ اس ہندو عورت کو اتنے محلے کے لوگ تھے، اتنے تحفے تحائف گفٹ دیتے ہیں نا، اور جب وہ بتاتا ہے نا مولوی باقر کہ یہ 2 کنگن ہیں، ان کی قیمت ہے 5 لاکھ، میں یہ 5 لاکھ مسجد کو دیتا ہوں، اور یہ آج کنگن میرے ہو گئے، یہ کنگن میری بیوی جو اس نے پہلے میری بیوی ہونے سے پہلے مسجد کے نام پہ دیے تھے، اور میں اس کو پہناتا ہوں یہ کنگن۔ سب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ ہندو تھی، اس وقت بھی اس کے دل میں اتنا جذبہ تھا کہ مسجد کے نام پہ سونے کے 2 کنگن دے دیے جن کی قیمت آج کے دور میں 5 لاکھ ہے۔ لو جی، لوگوں نے اس عورت کو، کسی نے سونے کے گندے، سونے کی انگوٹھی، کو کانٹے، کوئی چین کرتے کرتے اتنا سونے کا سامان دے دیا کہ 5 لاکھ سے بھی کراس کر گیا، اور ہر طرف اس عورت کے چرچے ہوتے ہیں کہ کتنی اچھی عورت ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں نا کیچڑ میں بھی کمل کھل سکتا ہے نا، یہ کیچڑ میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے جو تھے وہ ناچنے گانے والے ڈوم تھے، اور یہ کہاں سے وہاں سے ایک لڑکی بکتی بکتی کہاں پہ آ گئی، سونا بن گئی بیچاری، اور اس کا نام رکھا گیا فاطمہ۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا، اللہ کرے سچا واقعہ ہو۔ جس نے ہم نے سنایا اس نے یہی بتایا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں نا اچھے اچھے کمنٹ لازمی کیجیے گا،
اور ان دونوں رشتوں کے بارے میں دعا کیجیے گا، اگر سچے ہیں تو اللہ ان کو کامیاب کرے، ان کے زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ اللہ حافظ۔